راستے بنانا اللہ کا کام ہے۔ تم بس دعا کرتے رہو اور اللہ پر یقین رکھو، تمہاری دعائیں جلد قبول ہوں گی۔ جوانی کی عبادت، اس سے پہلے کہ مٹی کا بدن خاک بنے، باوضو ہو کر مصلے پر جوانی رکھ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرے اسے دین کی سمجھ عنایت فرما دیتا ہے۔ زندگی بہت عجیب ہے، ہم کسی بھی چیز کے بغیر آتے ہیں، پھر ہم ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں، پھر ہم ہر چیز چھوڑ کر بغیر کسی چیز کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارے دکھ درد جانتا ہے، اللہ تمہیں سن رہا ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تم سے محبت کرتا ہے۔ کسی نے پوچھا، کوئی اپنا چھوڑ کر چلا جائے تو تم کیا کرو گے؟ بہت ہی خوبصورت جواب، اپنا کبھی چھوڑ کے نہیں جاتا، اور جو جائے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ جو انسان لڑنے کے بعد بھی آپ کو منانے کا ہنر رکھتا ہو تو سمجھ لینا۔ سنہرے اقوال، زندگی میں قسم قدم قلم ہمیشہ سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے۔ اپنوں کو جب کسی بات کا احساس دلانے کی نوبت آ جائے تو وہ اپنے نہیں رہتے۔ جب کوئی آپ کی ناراضگی کی پرواہ کرنا چھوڑ دے تو سمجھ جائیے کہ محبت ختم اور مجبوری شروع ہو گئی ہے۔ بیوقوف، آپ کسی کا اچھا کرتے رہو پھر ہوتا کیا ہے، وہ آپ کو بیوقوف سمجھنے لگتا ہے۔ کوئی ناراض ہو تو کتنی منتیں کرنی پڑتی ہیں اسے منانے کے لیے، اور ایک اللہ پاک کی ذات ہے جو ایک آنسو سے عمر بھر کے گناہوں معاف کر کے مان جاتا ہے۔ فرمان حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، زبان کا وزن بہت ہی ہلکا ہوتا ہے مگر بہت کم لوگ ہی اسے سنبھال پاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پریشانی خاموش رہنے سے کم، صبر کرنے سے ختم اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ کیسا ہے آج کا انسان کہ اللہ سے اپنے پردے کی توقع رکھ کر پھر دوسروں کے عیبوں کا نام سرعام لیتا ہے۔ کتنا بڑا کلیجہ ہوگا اس باپ کا جو رشتے کے لیے بیٹی دکھا کر کہتا ہوگا، کیسی لگی میری بیٹی؟ بے شمار واقعات ایسے ہوتے ہیں جن پر انسان ریئیکٹ نہیں کر سکتا، ان کو درگزر کرنا ہی بہترین حکمت عملی ہے۔ انسان کی کامیابی میں سب سے بڑی رکاوٹ اس کی اپنی سوچ ہوتی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کا سب سے بہترین عمل کھانا کھلانا ہے۔ انسان کا کردار ایک ایسی کتاب ہے جسے اندھے اور ان پڑھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہمیشہ یہی سوچ رکھو کہ مجھے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، اگر مجھے میرے اعمال کے مطابق ملتا تو میرے پاس کچھ بھی نہ ہوتا۔ کبھی کبھی لوگ میٹھی میٹھی گفتگو کر کے آپ کو عزت نہیں دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ حسد اور گھمنڈ جب آدمی کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ عقل کو باہر کر دیتے ہیں۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جن سے انسان کی آدھی سے زیادہ پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ سنہری باتیں، جو شخص برداشت کرنے کا فن جانتا ہو وہ زندگی کی کوئی جنگ ہار نہیں سکتا۔ ویڈیو پوری دیکھ کر جانا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مقام سے گزر فرماتے تو پیچھے آنے والا شخص خوشبو سے جان لیتا کہ آپ یہاں سے گزرے ہیں۔ بڑی عجیب ہے یہ دنیا، یہاں جھوٹ بولنے سے نہیں، سچ بولنے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام باقی رہے تو اپنے بچوں کو اچھے اخلاق سکھاؤ۔ اچھی کتابیں اور اچھے دل ہر کسی کو سمجھ میں نہیں آتی، یہی وجہ ہے کہ اچھی کتابیں اکثر گرد میں اور اچھے دل اکثر ٹھوکروں کی جد میں رہتے ہیں۔ دریا نے نہر سے پوچھا، تمہیں سمندر نہیں بننا؟ نہر نے پیار سے کہا، بڑا بن کر کھارا ہو جانے سے بہتر ہے کہ چھوٹا رہ کر میٹھا رہا جائے۔ مولانا رومی کا اقوال، کسی نے مولانا رومی سے پوچھا کہ میرا دل تو بہت چھوٹا ہے اور دنیا کا غم بہت بڑا ہے، اسے میں اپنے دل میں کیسے سما سکتا ہوں؟ مولانا نے کہا، تمہاری آنکھیں بھی تو بہت چھوٹی ہیں، وہ تو ساری دنیا سما لیتی ہے۔ انسان جب اپنی خواہشات اور ضروریات محدود کر لیتا ہے تو پھر اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ 1000 قابل انسان مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا کہ ایک احمق کے صاحب اختیار ہونے سے ہوتا ہے۔
انسان کی عقل صرف اتنی ہے کہ اسے جانور کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے اور اگر شیر کہا جائے تو خوش ہو جاتا ہے۔ کمزوری کے باوجود اگر تمہیں بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے تو سمجھ جانا اللہ تمہیں بہت نوازنے والا ہے۔ میرے مولا، جب میں نفس کے بہکاوے میں آ کر تاریک راہوں کا مسافر بننے لگوں تو اپنے نور کی روشنی سے مجھے راہ ہدایت دکھانا، آمین۔ کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے کچھ فیصلے فاصلوں کا سبب بن جاتے ہیں۔ والدین کے کہنے پر اگر نوجوان بیٹا نماز نہیں پڑھتا یا روزہ نہیں رکھتا تو محلے کی کسی لڑکی سے کہوا کر دیکھیے، انشاءاللہ پورے روزے ساری نمازیں اور اعتکاف میں بھی بیٹھ جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب تم کسی سے محبت کرو تو یہ مت سوچو کہ وہ تمہارے مقدر میں ہے یا نہیں، اسے اتنا چاہو کہ خدا اسے تمہاری مقدر بنا دے۔ رشتے خوبصورت آواز، اونچے مرتبے اور خوبصورت چہرے سے نہیں بنتے بلکہ خوبصورت دل اور نہ ٹوٹنے والے بھروسے سے بنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان جب بھی کسی پریشانی، بیماری، رنج و ملال، تکلیف اور غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ ایک خوبصورت دل ہزار چہروں سے زیادہ بہتر ہے، اس لیے زندگی میں ہمیشہ ایسے لوگوں کو چنو جن کا دل چہرے سے زیادہ خوبصورت ہو۔ اکیلا جینا سیکھ لو، لوگ قبر تک آتے ہیں، قبر میں نہیں۔ اگر تمہیں سجدے کی توفیق مل رہی ہے تو تم سے زیادہ کوئی امیر شخص نہیں، الحمدللہ۔ کامیاب لوگ اپنے ہونٹوں پر دو چیزیں رکھتے ہیں، خاموشی اور مسکراہٹ۔ خاموشی مسائل سے دور رہنے کے لیے، مسکراہٹ مسائل کے حل کرنے کے لیے۔ کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کروانے آتی ہے۔ تم لوگ اگر اپنے صدقات علنیٰ دو تو یہ بھی بہتر ہے، تاہم اگر تم چھپا کر دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن تمام اعمال میں سب سے پہلے نماز کے تعلق سوال ہوگا۔ جب دل ناپاک ہو جائے تو آنکھیں دوسروں میں عیب تلاش کرنے لگتی ہے۔ بڑے کردار چھوٹی سوچ نہیں رکھتے، البتہ چھوٹی چھوٹی باتیں کا خیال رکھتے ہیں اور احساس کرتے ہیں۔ چومنے اور پوجنے میں فرق ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے گھر سے 360 بتوں کو نکال پھینکا جو پوجے جاتے تھے اور ایک پتھر کو جما دیا جو چوما جاتا ہے۔ یا اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ کا ذکر اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر کیا کرو کیونکہ اندھیری قبر میں یہی روشنی کا سبب بنے گی۔ صرف دل کا اچھا ہونے سے بہتر ہے کہ انسان زبان کا بھی اچھا ہو، کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے پڑتا ہے، دل تک تو کچھ ہی لوگ پہنچتے ہیں۔ انسان مرتا نہیں، مار دیا جاتا ہے، لفظوں سے، لہجوں سے اور رویوں سے۔ یا اللہ ہمیں اچانک موت سے بچانا، موت سے پہلے مغفرت مانگنے کی توفیق عنایت فرمانا، آمین۔ خود کو اتنا مضبوط کر لیجئے کہ بدلتے ہوئے موسم اور بدلتے ہوئے لوگ آپ پہ اپنا اثر نہ چھوڑ سکیں۔ ماں سے محبت کرو کیونکہ ماں کی پریشانی دیکھ کر اللہ پاک نے صفا مروہ کو حج کا رکن بنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچی نیت سب سے افضل ہے۔ نرم دل لوگ جلدی رو پڑتے ہیں، جلدی روٹھ جاتے ہیں، جلدی مان بھی جاتے ہیں۔ سنا ہے اللہ کو ایسے لوگ بہت پسند ہے۔ جانتے ہو دعا کیا ہے؟ اپنی پریشانی اللہ تعالیٰ کو بتا کر بے فکر ہو جانا۔ اللہ پر یقین رکھو، اللہ کے فیصلے ہمارے فیصلوں سے بہتر ہوتے ہیں۔ یہ کہہ کر دل نے میرے حوصلے بڑھائے ہیں، غم کی دھوپ کے آگے خوشی کے سائے ہیں۔ اے روشن صبح کے رب، ہماری زندگیوں کو اپنے نور سے منور کر دے، آمین۔ انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو جائے، تکلیف بیچ نہیں سکتا اور سکون خرید نہیں سکتا۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی تک پہنچاتی ہے، بہت زیادہ استغفار، نرم رویے، بہت زیادہ صدقہ دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشتہ داری کاٹنے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، مجھے نصیحت کیجیے۔ ارشاد فرمایا، غصہ نہ کرو۔ اس نے بار بار وہی سوال کیا، جواب یہی ملا کہ غصہ نہ کرو۔ سجدوں سے تعلق بنائے رکھو، جوانی بار بار نہیں ملتی۔ والدین کبھی غلط نہیں ہوتے، اگر ان سے غلط فیصلے بھی ہو جائیں تو ان کی نیت صاف ہوتی ہے اور انہی کی دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ شکر ہے کہ نیت کا اثر
چہرے پر ظاہر نہیں ہوتا، ورنہ ہر فرد کو بار بار چہرے چھپانے کے لیے نقاب کی ضرورت پڑتی۔ جب گھر کے بڑے رخصت ہو جاتے ہیں تو اپنے ساتھ بہت ساری برکتیں اور بے فکریاں بھی لے جاتے ہیں۔ جب ماں چھوڑ کر جاتی ہے تو کوئی دعا دینے والا نہیں ہوتا، اور جب باپ چھوڑ کر جاتا ہے تو کوئی حوصلہ دینے والا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کے والدین کو بہت لمبی عمر عطا کر۔ جب انسان میں عاجزی پیدا ہوتی ہے تو وہ ایک چیونٹی کو بھی نقصان پہنچانے سے ڈرتا ہے۔ انسان تو دور کی بات ہے، اس کو بھلائی کرنے کی اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ اپنے ساتھ برا کرنے والوں کے لیے بھی ہدایت کی دعا مانگتا ہے، پھر ایسے انسان کا اللہ کبھی برا نہیں ہونے دیتا۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور ہاں، ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ ایسی ویڈیو میں ڈیلی اپلوڈ کرتی ہوں۔ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔